अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं खुरम बेग पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद से और आज हम आए हैं अपने सेल्स पार्टनर सिग्मा प्रॉपर्टीज़ एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड इस्लामाबाद में और हमारे साथ मौजूद हैं उनके चेयरमैन फैसल अखुनज़ादा। आइए उनसे बात करते हैं और पार्क व्यू के हवाले से सवालात करते हैं। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। फैसल साहब, कब से आप पार्क व्यू के साथ काम कर रहे हैं? मुझे हो गए तकरीबन 2016 में मुझे पहले पता चला था ये जब ये लॉन्च होने जा रहा था, तो तब से मुझे इसका पता था। 2017 से मैं काम कर रहा हूँ पार्क व्यू का, और आप ये समझें कि जो ग्रोथ हुई है सब मेरे सामने अल्हम्दुलिल्लाह हुई है, इसकी बड़ी अच्छी पेस पे। तो कैसे पता चला आपको कि पार्क व्यू सिटी अच्छा प्रोजेक्ट है, या किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि आप पार्क व्यू के साथ काम करना है? तो मेरे क्योंकि एक तो यह है कि ताल्लुक़ मेरा लाहौर से भी काफ़ी रहा है, तो एक तो मैंने इसका नाम ऑलरेडी सुना हुआ था लाहौर में, और लाहौर की कुछ फ्रेंड्स ने मुझे बताया था कि ये लॉन्च करने जा रहे हैं इस्लामाबाद में। तो मैंने फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेके तो उसी वक्त जो है मैंने इसमें मैं कूदा हूँ, इसमें मैंने काम करना शुरू किया है। और दूसरी बात ये थी कि क्योंकि अलीम ख़ान साहब के बारे में बड़ा मशहूर था कि वो बहुत एग्रेसिव बंदे हैं और डेवलपिंग के हवाले से, और ख़ुद बड़ा काम को जो है चेक कर रहे होते हैं। तो ये एक बड़ा मेरे लिए प्लस पॉइंट था, और वो मैंने इस्लामाबाद में आके ख़ुद देखा भी और महसूस भी किया। वैसे सब कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो पार्क व्यू के अंदर आप ख़ास समझते हैं, जो बाकी सोसाइटीज़ के अंदर नहीं है, या जो स्ट्रेंथ समझते हैं आप पार्क व्यू की? एक तो पार्क व्यू की जो ये लोकेशन है वो बिल्कुल यूनिक है। उसकी वजह ये है कि इसमें आप ये समझ लें कि मैं हमेशा से, अगर आप मेरे पुराने पोस्टें भी निकाल के देखें, तो मैं अगर थोड़ा सा फ़नी मोड में बोलूँ तो मेरे को बोलता था कि ये हम जो मिडिल क्लास है उसका E7 है ये, क्योंकि बिल्कुल बोटानिकल गार्डन के पास था। और E7 इसलिए E7 है कि वो मार्गला पहाड़ियों में। तो एक तो ये उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी कि कटिंग ज़मीन थी, फिलिंग ज़मीन ना होने के बराबर है यहाँ पे, सारी अक्सरियत इसकी कटिंग है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह इसको प्लान किया गया है, फिर ज़ाहिर बात है एक ओनरशिप जो बंदा अपनी ज़मीन की लेता है, और फिर उसका मिजाज, उसका भी बड़ा फ़र्क पड़ता है एक सोसाइटी के ऊपर। तो अलीम ख़ान साहब का अपना मिजाज बहुत अच्छा है, मतलब बड़े वो पिकी हैं अपनी प्रोजेक्ट्स के बारे में, बड़े चूज़ी हैं वो, जिस तरह उनका अपना मिजाज है। तो उसके हिसाब से उन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक ऐसी चीज़ बनाई है कि जो मैं कह सकता हूँ कि इस्लामाबाद में एक जिस तरह एक डायमंड की अंगूठी होती है वो नज़र आती है जब किसी ने पहनी होती है, तो पार्क व्यू की भी वही मिसाल है कि वो एंड यूज़र हेवन, उसको मैं कहता हूँ कि एंड यूज़र हेवन है। और ये बिल्कुल जो है, मतलब इस तरह की कोई सोसाइटी इस वक्त मुझे इस्लामाबाद के गिरदोनवाह में फ़िलहाल जो इंस्टॉलमेंट पे आई थी उस वक्त, इस तरह की कोई सोसाइटी मुझे नहीं मिली। कमर्शियल डाउनटाउन की अगर बात की जाए तो डाउनटाउन इस्लामाबाद के नाम से कमर्शियल डाउनटाउन बन रहा है पार्क व्यू के अंदर, तो उसको किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो? जो इन्वेस्टर्स हैं उनको आपका क्या मैसेज होगा? देखें, कोई भी सोसाइटी होती है, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर आपकी सोसाइटी कितनी भी अच्छी हो, वो इस्लामाबाद नहीं बन सकती मेन इस्लामाबाद, क्योंकि आपको अपने इन्वेस्टर को खींच के लाना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी को बोलूँ कि आप मेरे पास आएँ, यहाँ पे घूमने आएँ, तो वो इस्लामाबाद घूमेंगे, वो किसी सोसाइटी नहीं जाएंगे। लेकिन डाउनटाउन ऐसा कॉन्सेप्ट है कि एक तो इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब है, दूसरा ये है कि कल को वो ऐसा आइकन बनने जा सकता है जिस तरह उसकी प्लानिंग चल रही है कि यहाँ के लोग भी उसको वजह मजबूरी उसको एक वो वाला पॉइंट समझेंगे जहाँ पे उनका, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई इस्लामाबाद आता है, अगर वो मुनाल ना देखे तो हम कहते हैं आपने इस्लामाबाद ही नहीं देखा। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में शायद पार्क व्यू का डाउनटाउन भी ऐसा होगा कि हम उनको बोलेंगे कि आपने डाउनटाउन नहीं देखा तो फिर आपने इस्लामाबाद ही नहीं देखा। ये तो सयाहों के हवाले से बात है, जो उसको देखने के लिए आते हैं, एंजॉय करने के लिए आते हैं। जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए क्या स्ट्रेंथ आप समझते हैं असल में ये डाउनटाउन के अंदर है? बिल्कुल आपका अच्छा सवाल है, लेकिन देखें, जब ये देखें, लाजिम व मलजूम बात है, जब टूरिस्ट आता है तो उसी से इसका मतलब है फुटफॉल है उधर। अगर फुटफॉल आएगा तो इसका मतलब ये है कि उसका इन्वेस्टर
جس نے کوئی بھی چیز انویسٹ کی ہے وہاں پہ، اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیسے جو ہے وہ اس کا جو ROI ہے، ریٹرن آن انویسٹمنٹ جو ہے وہ 100% اس کا سیکیور ہو گیا. اگر اس کی فٹ فال ہی نہیں ہوگی، وہ کتنی بھی خوبصورت چیز ہوگی تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے. تو میں جب ٹورسٹ کا بولتا ہوں، چاہے وہ باہر سے ہے چاہے وہ اسلام آباد سے ہے، وہ اس لیے جائے گا کہ وہاں پہ فٹ فال ہونی چاہیے. جب فٹ فال ہوگی تو آٹومیٹکلی انویسٹر کو اس کا ریٹرن آن انویسٹمنٹ ملے گا. بالکل ایسا ہی ہے جی. اچھا فیصل صاحب، مجھے بتائیے کہ آپ کے پاس جو کسٹمرز آپ کے آتے ہیں ان کو کس پچ کے ساتھ آپ ان کو پارک ویو کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ پارک ویو بہتر ہے ان کے لیے باقی جگہ پہ انویسٹمنٹ کرنے سے، اور کون سی آپ کی ایسی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے کسٹمر کو سیٹسفائی کرتے ہیں؟ اس کے لیے بہت اچھا آپ نے سوال کیا. میں خود F8 میں رہتا ہوں، اور ایک آبائی گھر ہونے کے ناطے کسی ٹائم پہ مجھے ادھر سے نکلنا بھی پڑے گا. تو سب سے بڑی جو ایک سٹیمپ ہے اس کے اوپر، جو ویٹنگ مشین ہے، وہ یہی ہے کہ میرا اپنا ذاتی پلاٹ ہے وہاں پہ اور میں فیوچر میں اس میں گھر بنا رہا ہوں. بہت اچھی بات ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس میں کامیابیاں بھی دے اور آپ کو مزید بھی جس طرح آپ کام کر رہے ہیں مزید اچھا کام کرتے رہیں. فیصل صاحب، مجھے بتائیے گا کہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ پارک ویو کے اندر انویسٹرز بڑی تیزی سے آ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ ریزیڈینشیل اگر چیزوں کو دیکھیں تو اس میں بھی بہت زیادہ جلدی سے چیزیں آ رہی ہیں، ہو رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں جو ڈیلیوری ہے پارک ویو کی مینجمنٹ کی جانب سے، جو آپ نے کام کیا ان کے ساتھ پچھلے کچھ عرصے سے، آپ نے لاہور کا بھی تذکرہ کیا کہ لاہور کے اندر بھی بڑی اچھی ڈیلیوری تھی، علیم خان صاحب کو بھی تذکرہ کیا، تو بہت سارے لوگوں کی کیوریز ہوتی ہیں یا سوسائٹیز کے وجہ سے کیوریز ہوتی ہیں کہ بھائی ڈیلیوری ان ٹائم نہیں ہوتی. تو پارک ویو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ ڈیلیوری کا جو ماضی میں رہی ہے ان کی ڈیلیوری، اور آگے مستقبل میں ڈیلیوری کیسی رہے گی؟ دیکھیں، آپ لاہور کے ساتھ اسلام آباد کو نہ کمپیئر کریں. اس کی وجہ یہ ڈائنامک بہت ڈفرینٹ سٹیز ہیں. یہ کاسموپولیٹن سٹی ہے، یہاں پہ ورکنگ کلاس بہت زیادہ ہے، بزنس کمیونٹی اس حساب سے نہیں ہے. لاہور میں بیرن لینڈ تھی فار ایگزامپل، جو بھی تھا وہ اسٹریٹ لینڈ تھی، اس کو ڈیولپ کرنا بھی آسان تھا. میں کہتا ہوں کہ یہ ایک قسم کی جو ہے نا شاہکار ہے کہ جس طرح اس کو ڈیولپ کیا گیا ہے اور پہاڑ کو کاٹ کے اس کو بنایا گیا ہے. اس کی ڈیولپمنٹ بہت مشکل تھی، اور میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں بڑی ٹائم سے پہلے ہوئی ہیں. لیکن ظاہری بات ہے کہ کسٹمر آپ کو دیکھیں نا، کسٹمر جو ہے وہ جب کوئی پیسے دیتا ہے یا وہ دیتا ہے، اس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ دیکھیں یہاں پہ جو بزنس مین کے لیے کافی ہرڈلز ہوتی ہیں. اگر وہ ہرڈلز کی وجہ سے کوئی اس کی ٹائم فریم 6 مہینے کا دیا ہوا ہے، وہ سال تک بھی جا سکتا ہے. وہ کسٹمر کو سمجھ نہیں آتی، تو کبھی کبھی اس کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ تکلیفات بیچ میں آئی ہیں جس کی وجہ سے یا بریک لگی ہے یا کچھ ہوا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ابھی بھی جس فاسٹ پیس پہ چل رہے ہیں الحمدللہ کافی چیزیں ہوئی ہیں، بلکہ اب ایچ بلاک میں کافی گھر بننا شروع ہو گئے ہیں، ڈاؤن ٹاؤن میں جو ہے کافی کمرشلز بننا شروع ہو گئے ہیں. اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ مزید بہت بہتری آئے گی. جیسے ہی پہلے کمرشلز آئیں گے اور جو نارمل کموڈیٹیز ہیں جو ایک سوسائٹی کو چاہیے ہوتے ہیں، وہ جب اویلیبل ہوں گی تو ہر بندے کا دل کرے گا کہ میں جلدی سے جلدی یہاں پہ شفٹ ہو جاؤں. فیصل صاحب، برانڈنگ پرسپیکٹیو سے اگر بات کی جائے تو پارک ویو ایز اے برانڈ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ پارک ویو ایز اے برانڈ، دیکھیں میں ایک چیز سمجھتا ہوں ایز اے سگما پراپرٹیز. بہت سے لوگ کسی زمانے تک سگما پراپرٹیز کو فیصل اخونزادہ کے نام سے جانتے تھے. آج سگما پراپرٹیز کی اپنی پہچان ہے. تو میں نے اس کے اوپر بڑی محنت کی ہے کہ لوگوں کے پاس فیصل اخونزادہ نہ جائے بلکہ سگما پراپرٹیز جائے. اور میں کہتا ہوں علیم خان صاحب بھی اس میں کامیاب ہو گئے ہیں. اب علیم خان صاحب کو لوگ اس سے کم وہ کرتے ہیں، ریلیٹ کرتے ہیں، بلکہ پارک ویو ایز اے برانڈ بڑا ریلیشن شروع ہوگی، اور یہ ان کی بڑی کامیابی ہے. ابھی کرنٹ سینیریو میں ہم PSL کو اسپانسر کر رہے ہیں، پارک ویو PSL کو اسپانسر کر رہا ہے. پاکستان کا سب سے بڑا ایونٹ اگر کہا جائے تو PSL ہوتا ہے، اور پاکستان نیشنل ٹیم کو بھی ہم اسپانسر کر رہے ہیں. اس کے حوالے سے کیا خیالات ہیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ بہت اچھا کیا ہے، بلکہ اسپانسر ہی کیوں، میں کہتا ہوں کہ اگلی جو ٹیم آ رہی ہے وہ علیم خان صاحب کو پارک ویو کی خود اٹھانی چاہیے ان کو. بالکل جی، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی خان صاحب جو ہے وہ ضرور سنیں گے، اور آپ کی بات کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے وہ پارک ویو کی ٹیم بھی آئے گی. تو جو فیصل صاحب انویسٹرز کے حوالے سے بھی آپ نے بات کر دی، تو جو نئے لوگ آپ ہمارا پارک ویو کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، یا جو نئے ڈیلرز آنا چاہتے ہیں، سیلز پارٹنرز آنا چاہتے ہیں، تو ان کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ ایز اے سیل پارٹنر آپ سیٹسفائیڈ ہیں پارک ویو کے ساتھ؟ جی دیکھیں، دیر از آلویز روم فار امپرومنٹ. اور دیکھیں بات یہ ہے نا کہ کبھی کبھی ہم
کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، مالکان کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، مینجمنٹ کچھ سوچ رہی ہوتی ہے، ایک پیج پہ کوئی نہیں آ رہا ہوتا. الحمدللہ کافی عرصے سے بہت اچھی روبوسٹ چیزیں جو ہیں ہمارے فرید باجوہ صاحب نے اناؤنس کی ہیں، جس کی وجہ سے مارکیٹ بڑی سموتھ ہے، کمیونیکیشن گیپ جو ہے بہت ایز ہوا ہے، اور ہمیں بڑی آسانی ہو رہی ہے کہ ہم اپنے اگر کوئی شکایات بھی ہیں، کوئی اس طرح کی چیز ہے، وہ فوراً ہم پہنچا دیتے ہیں اور اس کی سنی بھی جاتی ہے اور آرام سے حل بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک سوسائٹی کے لیے یہ بڑی کافی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈیلرز نیٹ ورک کا ایک جال بچھا ہوتا ہے اس کی بات بھی سنی جائے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی مالکان اتنے مطلب اپر لیول میں چلے جاتے ہیں کہ وہ ڈیلرز کی بات نہیں سنتے، یا مینجمنٹ اتنے اس میں ہوتی ہے. ایسا ہے، اس میں کوئی چیز نہیں ہے. فرید باجوہ صاحب از ویری ویلکمنگ، فیضان صاحب از ویری ویلکمنگ، ایون علیم خان صاحب از ویری ویلکمنگ، بلکہ جتنی بھی ہیں یہاں پہ، فراز منان صاحب ہو گئے. تو بڑا ہی جو ہے مطلب اس میں جو ہے کوئی بھی ڈیلر آنا چاہے تو ان کے لیے یہ کوئی بات نہیں ہے کہ یہ بڑا ڈیلر ہے، یہ چھوٹا ڈیلر ہے. سب کو ایک جیسا ٹریٹ کیا جاتا ہے. ظاہر بات ہے جس نے پہلے ٹائم گزارا ہے، جس نے تکلیفیں کاٹی ہیں، جس نے ایک مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے، اس میں اگر ایک دو چیز کی فیور ہو بھی جاتی ہے تو یہ اس کا رائٹ بھی ہے، اور بالکل آنا چاہیے لوگوں کو. اور اس میں مزید بلکہ اب یہ اینڈ یوزر کی مارکیٹ بن رہی ہے، تو اینڈ یوزر کی جب مارکیٹ بنتی ہے تو اس کا ریٹ بھی سٹیٹک ہو جاتا ہے. تو یہ اب بڑھتا جا رہا ہے اور پھر سٹیٹک ہو جائے گا. تو اس میں ظاہر بات ہے انویسٹر کے لیے بھی پیسے کمانے کے بڑے چانس ہیں، اور ریئلٹر کے لیے بھی بڑے پیسے کمانے کے چانسز ہیں ابھی بھی. تھینک یو سو مچ فیصل صاحب آپ کا قیمتی وقت دینے کے لیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایسے ہی آپ پارکو کے ساتھ کام کرتے رہیں گے اور ایسے ہی لوگوں کو اچھے اچھے پروجیکٹ ڈیلیور کرتے رہیں گے. ضرور انشاءاللہ.